ویوز آف فیصل محمد کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اور سلام عرض کرتا ہوں. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج بھی کچھ خبریں ہوں گی اور چھوٹا سا ایک خبروں پہ 1-2-3 تجزیے ہیں خبروں کے ساتھ. سب سے پہلا جو ایشو ہے وہ براڈ شیٹ کا ہے. آپ کو اس حوالے سے میں بتا چکا تھا. اور آج وہ براڈ شیٹ کے معاملے میں آپ نے دیکھا کہ جسٹس عظمت صاحب کو انہوں نے بنا دیا ہے کہ کمیشن ان کی نگرانی کے اندر کہ وہ اس کے سارے معاملات کو دیکھے گا. لیکن آپ نے دیکھا کہ اس پہ بھی اپوزیشن نے شور مچا دیا. اور اپوزیشن کا دیکھیے میں نے بتایا کہ اپوزیشن کا تو کام شور مچانا ہے، کیونکہ بنیادی طور پر وہ جو پی ڈی ایم ہے وہ تو چاہتے ہی نہیں نا کوئی کام کرنا، یا ان کا ایک ہوتا ہے نا کسی کا کہ کوئی پلان ہے کچھ کام کرنا. ان کا کوئی کام کرنے کا موڈ نہیں ہے، وہ کوئی کام کرنا نہیں چاہتے. وہ صرف چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر حالات کو مسلسل خراب رکھا جائے اور ایک جو ان کا ایجنڈا ہے اس ایجنڈے کو کاربند رہنا چاہتے ہیں. اور اسی حوالے سے آپ دیکھیں کہ آج وہ اس کی بڑی مثال ہے نا آپ کے سامنے. آج کراچی کے اندر جو فضل الرحمان صاحب نے اسرائیل مخالف ریلی نکالی اور اچھے خاصے لوگ جمع کر لیے انہوں نے، اور اس میں اچھا خاصا مجمع تھا. ظاہر سندھ سے بھی آئے تھے، ادھر سے بھی آئے تھے، لیکن وہ ایک ایشو ایسا تھا اسرائیل مخالف تھا. لوگ چلے آتے ہیں دین کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے. اور اس میں بڑی مزیدار بات یہ کہ خاقان عباسی صاحب نے تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جا رہا ہے. اور پتہ نہیں کہاں سے یہ لوگ باتیں کرتے ہیں، ان کو شرم بھی نہیں آتی اور ہماری قوم کو بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں قوم سوئی بھی ہے کہ ان کے دور کے اندر یہ لوگ اسرائیل کے اندر بھیجتے رہے ہیں، اسرائیل سے تعلقات کی باتیں کرتے رہے ہیں. خود مولانا فضل الرحمان کے لوگ جاتے رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان پس پردہ امریکنز اور ان لوگوں کے ساتھ ملتے رہے ہیں. اور پھر قوم جو ہے ان کی مطلب عجیب ہی تماشا ہے. اس لیے آج میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا اتفاق سے کہ واقعی دنیا بدل رہی ہے 2021 کے اندر، کہ جو لوگ اسرائیل کے حامی رہے ہیں، جو یہود اور ہنود کے ساتھی رہے ہیں، ان سے پیسے لیتے رہے ہیں اور ان کی ہمیشہ دم بھرتے رہے ہیں، آج وہ ان کی حمایت ان کے خلاف جو ہے کر رہے ہیں. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بنیادی طور پر جس طریقے سے یہ لوگ فیسیلیٹیٹ ہوتے رہے ہیں بھارت سے اور غیر ملکی اور مغربی قوتوں سے، تو ان کو تو اسرائیل تسلیم کرو حمایت میں نکالنا تھا. خیر بہرحال دیکھیے کیا ہوتا ہے. اور یہ ایک ہے. دوسرا جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسی پس منظر کے اندر، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سارے جو ہے معاملات صرف اور صرف اپنی چوری بچانے کی خاطر اور اپنے جو انہوں نے جو پیسے چرائے ہوئے ہیں، جو چوری انہوں نے کی ہے اس کو بچانے کی خاطر، پاکستان سے ان کا کوئی مفاد نہیں ہے، غریب عوام سے کوئی ان کا مفاد نہیں ہے، اس کو بچانے کی خاطر، اپنی کرپشن کو بچانے کی خاطر اکٹھے ہوئے ہیں. اچھا اب دوسرا، اب انہوں نے جب دیکھا سارے معاملات کو کہ اس میں جان نہیں پڑی، تو اب انہوں نے اندر سے جوڑ توڑ شروع کر دیا. اس کی ساری تفصیل میں آپ کو دیتا رہا ہوں. اب اس میں ایک بڑی خبر یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کچھ معاملات کو طے کر کے اس بات پہ راضی کیا ہے کہ انہیں سینٹ کا چیئرمین بنا دیا جائے. اور اس پہ زرداری صاحب نے بھی ان کو یس کر دیا ہے، اور نواز شریف صاحب نے بھی پلس مائنس ان کو کہہ دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے ایک بات پہ ان کو راضی کر لیا ہے کہ زرداری صاحب کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ سارے معاملات آپ دیکھ رہے ہیں، ساری تحریک اس وقت آپ کے حوالے چل رہی ہے، آپ جو بھی چاہتے ہیں کریں. اگر آپ جیسے پہلے تو ان کی بات تھی نا جو میں نے آپ بتا تھا کہ ہم نکال پھینک دیں گے، مطلب یوں کر دیں گے، وہ یہ کر دیں گے جو، لیکن اب وہ استعفے دے دیں گے. وہ استعفے کی بات ختم ہو گئی. اب وہ لانگ مارچ وغیرہ کی بات اتنی نہیں رہی. وہ زور اس پہ ہو رہا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ اگر ان ہاؤس چینج کرتے ہیں، ان ہاؤس چینج کر لیں، عمران خان کو ہٹا دیں. لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ سینٹ کے اندر جو ہے نا، سینٹ کے اندر جو ہے اپنی وہ لانا چاہتے ہیں، اپنی موجودگی لانا چاہتے ہیں. کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی کہ کچھ حماقت عمران خان کے وزیروں سے ہو گئی تھی کہ انہوں نے یہ بات کہہ دی تھی کہ سینٹ کے آپ استعفے دیں، ہم اپنے لوگ لے آئیں گے. کیا ضرورت تھی بات کہنے کی؟ بنیادی طور پر ظاہر تو ان کو یہ کرنا چاہتا اچھا جی آپ نہ دیں، اگر آپ استعفے دیں گے تو حکومت گر جائے گی. اس طرح کی باتیں کرتے اور اندرون خانہ بیٹھ کے اپنی تیاری کرتے. لیکن انہوں نے ہوشیاری دے دی ان کو، اور اب وہ انہوں نے اپنا جو مین ایشو رکھا ہے ٹارگٹ، وہ یہ ہے کہ ضمنی انتخابات لڑنے، سینٹ کے انتخابات لڑنے اور سینٹ کے اندر آنا ہے. اور اب انہوں نے اس کو فائنلائز یہ کیا ہے کہ ساتھ میں اپنا فضل الرحمان صاحب کو سینٹ کا چیئرمین بنانا ہے. یہ صرف اور صرف مسئلہ اس لیے ہے کہ وہ تمام قوانین جو کہ اپوزیشن کی کرپشن کے حوالے سے کہیں نہ کہیں ان کے لیے پکڑ کا باعث بنیں گے، ان کو کور کرنا ہے. اور تمام وہ معاملات جو ان سے غلطیاں ہوئی ہیں اور یا جو کچھ ان کے مزید مبینہ جو ان کے ہیں کہ ان کی نیت ہی کہوں گا میں، مبینہ نیت جو ہے ان کی جو ملک کو نقصان پہنچانے کی ہے، اس پر مزید کس طریقے سے عمل درآمد یہ کر سکتے ہیں. اس کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ سینٹ کے اندر یہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں تاکہ اگر کوئی بل پاس ہوتا ہے ملک کے حوالے سے، ملک کے مفاد میں، اور جس سے ان کا مفاد متاثر ہو، اس کی یہ مخالفت کر سکیں. بنیادی طور پر اصل میں جو ساری کہانی کا مقصد جو آپ کو بتانے کی بات ہے کہ وہ جتنی بھی جدوجہد ہو رہی ہے اس میں پاکستان کے مفاد کی، پاکستان کے عوام کے مفاد کی. آپ کی مہنگائی، یہ صرف باتیں کر رہے ہیں، مہنگائی کا کوئی رونا دھونا نہیں، یہ صرف اور صرف اپنے مفادات کے لیے یہ سارے کام کر رہے ہیں.
اچھا، ایک طرف تو یہ ہو گیا، دوسری طرف ایک کام یہ بھی ہو گیا ہے کہ آپ کو میں نے بتایا تھا، یہ بھی براڈ شیٹ کے چکر کے اندر یہ ہمارا جو پی آئی کے روز ویلٹ کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے اس میں لگے رہتے جو ٹرمپ کے کچھ ساتھی ہیں اور ہمارے کچھ دوست ہیں ہماری حکومت کے، موجودہ حکومت کے، وہ کوشش کر رہے تھے کہ وہ ٹرمپ اس کو لے لے لیکن یہاں سے معاملہ نہیں ہو پایا، تو اب ان کی کو وہ ظاہر رہ گیا ان کو۔ اچھا، وہ بھی اس لیے کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر جو ریکارڈنگ کا معاملہ ہے اس میں پاکستان کی پوزیشن جو ہے کچھ کمزور ہے۔ دیکھیے، میں ہمیشہ بار بار کہتا رہا ہوں کہ عمران خان کو ان لوگوں نے نا، اپوزیشن نے جان بوجھ کر پھنسا دیا ہے ان تمام معاملات کے اندر جو کہ عمران خان کے نہیں تھے۔ ان تمام معاملات نے عمران خان کو پھنسا دیا، جس کی وجہ سے بین الاقوامی طور پر جو پاکستان کے جو غلط سودے سابقہ حکومتوں نے کیے تھے، جو سارے معاملات تھے وہ بگڑتے جا رہے ہیں۔ ابھی یہ جو جہاز پکڑا گیا تھا، یہ تو ایک آپ کے سامنے ایک ایشو آیا نا، ایسے بہت سارے پتہ نہیں کتنے جہاز ہیں اور کتنے معاملات ہیں جو ہم نے ہائی ویز گروی رکھی ہوئی ہیں، بہت سارے معاملات ہیں۔ اس کے اوپر ہیڈ آف دی اسٹیٹ جو ہے نا، کیونکہ عمران خان کی میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں، اور ایک دو لوگ اور بھی میں نے سنا ہے، دیکھا ترجمے میں، وہ بھی کہتے ہیں کہ اور تسلیم کرتے ہیں کہ عمران خان کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ جا کے معاملات کو کور کر سکتا ہے، لیکن اس کو کام کرنے نہیں دیا جا رہا۔ نتیجہ کیا ہے کہ وہ سارا معاملہ اندر کے اندر ہی پھنسا ہوا ہے۔ اور اب ادھر سے ایک یہ خبر آج مجھے کل پتہ لگی تھی کہ جو روز ویلٹ جو ہوٹل ہے، جو پی آئی کا جو بہت بڑی ہماری اثاثہ ہے، اس کو جو ریکارڈنگ کے حوالے سے جو ہمارا کیس آ رہا ہے، اس کے کی وجہ سے جو ہماری پوزیشن اس میں کمزور ہو رہی ہے اور ہمیں اس میں مزید جو پیسے دینے پڑیں گے، اس پس منظر میں کہا جا رہا ہے کہ اس کو بھی لے لیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی بہت بڑا ایک سیٹ بیک ہوگا پاکستان کے لیے۔ پاکستان کو چاہیے کہ ابھی بھی ہو سکتا ہے تو کچھ کوشش کرے، اور سیاسی جماعتوں سے یا پی ڈی ایم سے یا اپوزیشن سے تو اس معاملے میں سوائے اس کی کہ وہ اس کو اور مزید پولیٹیسائز کریں گے، اور نہ صرف پولیٹیسائز کریں گے بلکہ ان تمام قوتوں کو جو کہ پیچھے اس کے ہیں ان کو کہیں گے کہ اور دباؤ ڈالا جائے۔ وہ کر ہی رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارا معاملہ جو ہے ابھی دیکھیں پاکستان کے اندر، جو میں نے بتایا آپ کو کہ عزیر بلوچ کے حوالے سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ زرداری صاحب کے معاملات طے ہو گئے، اور اس پہ آپ دیکھتے جا رہے ہوں گے کہ عزیر بلوچ کو بھی ریلیف مل رہا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ عزیر بلوچ کے تو بہت سارے بیانات بھی تھے جو کہ آرمی کورٹس کے اندر تھے، فوج کے کورٹس کے اندر تھے، فوج نے اس کو ثبوتوں کے ساتھ اس کو قید نامزد کر دیا تھا کہ یہ مجرم ہے اور خطرناک مجرم ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ہمارے جو ہے کورٹ سے ان کو ریلیف ملتا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے جو ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ جو 18ویں ترمیم ہے نا، آپ کی 18ویں ترمیم زہر قاتل ہے پاکستان کے لیے۔ جتنے بھی ججز جو اس وقت سندھ کے اندر بیٹھے ہیں یا جو بھی استخاذہ ہے، وہ ثبوت ہونے کے باوجود ثبوت اس لیے نہیں پیش کر پا رہی کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آج نہیں تو کل ہم نے ریٹائر ہونا ہے اور یہاں سے ہو کے ہم نے جانا ہے، اور پتہ نہیں ہم جا بھی پائیں کہ نہیں پائیں۔ تو اس لیے کوئی بھی آدمی جو ہے اس وقت سندھ حکومت کے آگے یا ان تمام چیزوں کے آگے اپنے آپ کو کوئی کھڑا کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا، کیونکہ اب وفاقی، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ وفاقی حکومت کیوں نہیں کہتی، بہت سارے لوگ مجھ سے سوال کیا تھا عزیر بلوچ کے حوالے سے، اس لیے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ بھئی وفاقی حکومت کیا کرے گی۔ دیکھیے 18ویں ترمیم جو ہے نا، بنیادی طور پر یہ 18ویں ترمیم نواز شریف نے اور زرداری صاحب نے ایک، اس کو میں یوں کہتا ہوں کہ پاکستان کو ختم کرنے کے لیے، پاکستان کے وفاق کو اور پاکستان کی وحدانیت کو ختم کرنے کے لیے آئینی طریقہ اگر کوئی ڈھونڈا گیا تھا تو وہ یہ 18ویں ترمیم ہے۔ اس کو میں اس طریقے سے میں بہت اچھی طرح بیان کر سکتا ہوں، لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ یعنی پاکستان کو ختم کرنے کا اگر جو ایک طریقہ انہوں نے لکھا تھا کہ آئینی طور پر کس طرح پاکستان کو کمزور کیا جا سکتا ہے، کس طرح پاکستان کے اندر وحدانیت کو اور اس کے وفاق کو کمزور کیا جا سکتا ہے، اس کا ایک آئینی طریقہ کیا تھا؟ اس کا آئینی طریقہ یہ 18ویں ترمیم ہے کہ صوبوں کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری دی جائے، ہر معاملات میں خود مختاری دی جائے، اور ایسے صوبے جو کہ انتہا پسند ہیں، قوم پرست ہیں، جو پاکستان سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں۔ یہ ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے نا۔ صوبہ سرحد کو آپ دیکھیں، آپ پختونخوا آپ نے نام دیا کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ صوبہ سرحد کے اندر کون سے جراثیم تھے، کیا لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ سندھ کے اندر کون سے جراثیم پک رہے تھے، کیا لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ بلوچستان کے اندر کون سی تحریکی چل رہی تھی۔ ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود 18ویں ترمیم زرداری صاحب نے جو بنوائی، اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو تقسیم کرنے کی طرف، پاکستان کو کمزور کرنے کی طرف، پاکستان کے وفاق کو کمزور کرنے کی خاطر یہ ان کو آئینی طور پر راستہ دیا جائے۔ اور اب وہ دیکھیں وہی ہر معاملے کے اندر، اب جیسے عزیر بلوچ کا ہم نے بتایا، ہر معاملے میں 18ویں ترمیم آپ کو جو ہے آپ کے لیے پرابلم کریٹ کرے گی۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس نظام کو جانا ہوگا، اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے، کب جاتا ہے مجھے نہیں پتا، کیونکہ اگر یہ نظام رہے گا تو یقین کریں تو پاکستان کو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اچھا، اسی حوالے سے میں جنرل بلال اکبر کے حوالے سے لوگوں نے پوچھا، بہت سارے لوگوں نے تجزیہ کیا۔ دیکھیے جنرل بلال اکبر کی تعیناتی سعودی عرب کے اندر بہت اچھی بات ہے، اور صرف اس کو بس لوگ اپنے اپنے طریقے سے کہہ رہے ہیں، لیکن میرے پاس جو نیوز ہوتی ہے نا، وہ آپ کو پتا ہے، میں اپنے ذرائع سے کنفرم کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر کچھ لوگوں نے سیاسی طور پر جو ہے سعودی عرب کے اور معاملات جو ہے نا، جو سیاسی طور پر جس طرح چلایا گیا تھا
یا جو معاملات ہو رہے تھے، آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے تجزیہ نگاروں نے بھی یوٹیوب کے اوپر اور ٹی وی چینلز نے بھی کہہ دیا تھا کہ بھئی یہ ہو گیا، عمران ناراض ہو گیا اور فلانا اور ڈھمکنا، اور پاکستان کے بڑے آپ کو پتا ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بڑے اختلافات پھیلا دیے تھے اسٹیبلشمنٹ کے اور سعودی عرب کے درمیان کے. اور پتا ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا تو کردار تو ہے، تو بنیادی طور پر جنرل بلال اکبر کا وہاں پر جانا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے دوبارہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات درست ہو گئے ہیں اور یہ تعلقات مزید بڑھیں گے. ایک بات. دوسری بات، اس کی ایک اور اہم چیز ہے بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ علیحدہ چیز ہے، ان کا اپنا اپنا نظریہ ہے، ہر ایک کا اپنا تجزیہ، لیکن یہ میں نے آپ کو اصل بات بتائی ہے. اچھا، نمبر ایک. دوسری ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ سعودی عرب کے حوالے سے ایک نام میں نہیں لوں گا، ایک امریکہ کی اہم شخصیت کے قتل کے حوالے سے سعودی عرب کے اوپر اور سعودی عرب کی جو انسانی حقوق کے معاملات ہیں اس کے اوپر بھی اس وقت سعودی عرب پہ دباؤ ہے، کیونکہ ٹرمپ نے تو ان کو فری ہینڈ دیا ہوا تھا، لیکن بائیڈن کے تحفظات ہیں، آبزرویشنز ہیں. تو اور یہ بھی آپ کو بتانا چاہیے کہ بائیڈن کی جو اس وقت جو ٹیم آئی ہے اوباما کی، اس کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ پہلی مرتبہ بائیڈن نے آتے ہی، ابھی وہاں سے آپ نے بیانات سن بھی لیا ہوگا کہ انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے معاملات کو اور اپنے تعلقات کو درست رکھنے کی نہ صرف خواہش کا اظہار کیا، بلکہ انہیں پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو پاکستان کے دفاعی ادارے ہیں ان کے ساتھ انہوں نے ان کے لیے مطلب خیر سگالی کا پیغام بھی بھیجا ہے سفارتی طور پر. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے یہ بہت زیادہ مددگار ہو سکتی ہیں سعودی عرب کو کہیں نہ کہیں بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ ملانے کے لیے اور ان تمام معاملات کو جو اسٹگماز جو لگ چکے ہیں سعودی عرب پر اس کو دھونے کے لیے. تو یہ بنیادی طور پر ایک اہم وجہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر پاکستان اپنا سعودی عرب کے ساتھ ایک دوستی والا کردار ادا کر رہا ہے. یہ اہم چیز ہے. اچھا، دوسرا ایک بات یہ ہے کہ بائیڈن کے اقتدار میں دیکھیے پاکستان پر اس کے اثرات پڑیں گے. میں شروع سے کہتا رہا تھا کہ بائیڈن انتظامیہ دیکھیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے تو قریب ہے جیسے میں نے بتایا، لیکن تھوڑا سا جو ہے ہمارے پاس وہ، کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ ایک پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ان کے اچھے تعلقات ہیں سیاسی طور پر، تو بنیادی طور پر اب بائیڈن انتظامیہ کے آنے کے بعد جو ہے نا تھوڑی سی کشمکش آپ کو نظر آئے گی، کیونکہ جن لوگوں نے ظاہر ہے نشان پاکستان دیا تھا زرداری صاحب نے اور پیپلز پارٹی کے اور ان لوگوں کے اچھے تعلقات ہیں، تو وہ بھی کوشش کریں گے، اپنی لابنگ کو استعمال کریں گے. لیکن جو میری اطلاعات ہیں وہ میں آپ کو دے رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ صدر بائیڈن کے تمام جو ان کے فیصلے ہیں ان کے اوپر ان کی ڈیپ اسٹیٹ یعنی اوباما کی سابقہ ایڈمنسٹریشن وہ بھاری رہے گی. تو اوباما کی سابقہ ایڈمنسٹریشن کے پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ساتھ تعلقات اچھے بھی ہیں، گو کہ انہوں نے تھوڑا سا رکھی تھی پوزیشن ہمارے ساتھ اوباما دور کے اندر، کیونکہ ان کا ایک پروگرام تھا، ایک جنگ و جدل کا جو بھی تھا، تو اس حوالے سے ایک رہے گا. لیکن اگر دیکھا جائے مجموعی طور پر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید پاکستان کے ساتھ تھوڑا سا بہتر رہیں گے، لیکن کوئی اتنی بڑی نہیں ہوگی. ہاں، البتہ یہ ہے کہ ہندوستان کے ساتھ یہ تھوڑا سا ہارڈ ہوں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہندوستان نے اپنے پورے جو جسے کہتے ہیں کہ پورا زور ہی بائیڈن کے اوپر ٹرمپ کے اوپر ڈال دیا تھا، اور جس کی وجہ سے جو بائیڈن کی موجودہ انتظامیہ ہے اور جس طریقے سے وہ ٹرمپ کو اٹھا رہے تھے اور جس طریقے سے انہوں نے ٹرمپ کو پیش کیا تھا ساری دنیا میں ہندوستان پیش کرنا چاہ رہا تھا، اس سے لامحالہ سی بات ہے، اس سے پھر جو بائیڈن کی جو پارٹی ہے وہ بھی اس چیز کو محسوس کر رہی تھی. اور نہ صرف کچھ جو امریکنز ہیں، جو معتدل مزاج امریکنز ہیں، جو ساری دنیا کے اندر خارجہ پالیسی کے حوالے سے اپنا کردار رکھتے ہیں، وہ انہوں نے بھی اس چیز کو برا محسوس کیا. اور پھر ساتھ میں ٹرمپ نے جو رد عمل دیا ہوا تھا کہ انڈیا کو ہر معاملے میں چھوٹ دی ہوئی تھی، کیونکہ ٹرمپ کی بھی پوزیشن تھی، تقسیم کرنے کی پالیسی تھی، اس نے امریکہ کو تقسیم کیا، تو اور وہی پالیسی ان کی تھی اس کی مودی کی کہ تقسیم کرو، اور اس نے تقسیم کیا اور لوگ انتہا پسندی کی اس پر لے کر گیا. تو بنیادی طور پر دونوں کا ذہن ملتا تھا، تو اس لیے وہ اس کو سپورٹ زیادہ کرتا تھا. لیکن اب یہ صورتحال تبدیل ہوگی، اور اس وجہ سے اب میں آپ کو ایک بہت بڑی خبر دینے لگا ہوں. اب اس وجہ سے یہ جو ہے انڈیا کے اندر بھی گزشتہ 2 دن سے، مطلب ٹرمپ نے یہ تو حلف تو کل اٹھایا نا، ٹرمپ تو کل گئے ہیں، لیکن گزشتہ 2-3 دن سے انڈیا کی ڈیپ اسٹیٹ کے اندر بھی سوچ تبدیل ہونے لگی، اور وہ اب یہ محسوس کر رہے ہیں کہ مودی نے اپنے جو سارے کے سارے ووٹ اٹھا کے جو سارا وزن ڈال دیا تھا ٹرمپ کی گود میں، وہ غلط کیا، اور یہ اس کے ہمیں بہت زیادہ نقصان اٹھانے پڑیں گے. اور دوسری طرف آپ نے دیکھا ہے کہ سکھوں کا معاملہ وہاں پہ جو ہے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، جو کسان وہاں پہ نکل آئے. تو مجھے یہ لگتا ہے، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، میں مختصر سی بات کروں گا، سمجھنے والے سمجھ جائیں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید کوئی اندرا گاندھی والا طرز کا معاملہ جو ہے پھر ایک دفعہ ہو جائے، اور ایسا ہی کوئی مشق کرا کر ہندوستان کی کسی اہم شخصیت کو پس منظر سے ہٹایا جائے گا، اور پھر جو ہے اس کا الزام بھی پھر سکھ برادری پہ ڈالا جائے گا، اور سکھوں کے خلاف ایک بہت بڑا آپریشن کر کے یہ جو ان کی کسانوں کی جو تحریک ہے، جو معاملہ کھڑا ہو چکا ہے، اس کو دبانے کی کوشش کی جائے گی. اس کے مجھے یہ میرا تجزیہ نہیں، یہ میری خبر ہے.
یہ مجھے انڈیا سے ملا ہے کہ اس قسم کے یہ کام وہاں پر ہو سکتے ہیں. تو دیکھیں یہ ایک بہت خطرناک چیز ہے. مطلب یہ اچھی چیز تو نہیں. آپ کو پتا ہے کہ جس طرح سے اندرا گاندھی کی ایسیسینیشن ہوئی تھی اور اس کے بعد ہٹایا گیا تھا, تو یہ ایک ہے معاملہ. اور اسی حوالے سے کیونکہ ان کو بھی نظر آ رہا ہے اور ہمیں بھی نظر آ رہا ہے کہ بھارت کے حوالے سے جو نا میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا بائیڈن پالیسی ٹائٹ رکھیں گے, کیونکہ کشمیر کے حوالے سے, اور کیونکہ ان کا ایک ریکارڈ ہے وہ ہیومن رائٹ کے حوالے سے بہت زیادہ تھوڑا سا وہ توجہ دیتے ہیں. لیکن اس میں نے جو ایک اہم بات آپ کو بتائی وہ یہ ہے کہ ساری جو چیزیں, جو خواہشات آپ کو بائیڈن کی نظر آ رہی تھیں, وہ بائیڈن کی شاید اتنی نظر نہ آئے, لیکن اس میں تمام جو ہے ان کی جو ڈیپ اسٹیٹ ہے نا وہ, کیونکہ بائیڈن کی دیکھیے ایک تو عمر کا بھی تقاضا ہے. اس عمر کے اوپر آ کے آدمیوں کو پتا ہے کہ فیصلے جس کہتے ہیں کہ انفرادی فیصلے, امریکہ ایک بہت بڑی طاقت ہے, آپ کو سپر پاور ہے, اس کے صدر کو بھی ایک مطلب اہمیت کا حامل ہونا چاہیے. لیکن کیونکہ اس کی ایک عمر کا بھی تقاضا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ سے زیادہ معاملات میں مشاورت جو ہے اپنے نائب صدر کے ساتھ اور جو اوباما کی سابقہ انتظامیہ اس کے ساتھ لے کے چلے گا. تو ایک طرف یہ دیکھنا ہے, دوسری طرف یہ بھی خیال کرنا ہوگا کہ جو بائیڈن کی موجودہ انتظامیہ اس کے اندر تقریباً 15 یا 16 جو ہیں انہوں نے بھارتی نژاد لوگ لیے ہوئے ہیں. تو بھارت اس پہ بڑا خوش ہو رہا ہے کہ ہمارے بہت سارے گو کے پاکستانی بھی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہے, کیونکہ بنیادی طور پہ ان کی پالیسی جو ہے وہ اپنی پالیسی کو کچھ معتدل لے کے چلیں گے, اور اتنی جلدی وہ بھارت کی سپورٹ میں یا کس طرف نہیں جائیں گے, کیونکہ خود بائیڈن کے لیے چین کا مسئلہ ہے, بائیڈن کے لیے اندرون امریکہ کی تقسیم کا مسئلہ ہے. تو یہ سارے معاملات ہیں. اور ایک بات اور یہ بھی ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ افغانستان کے حوالے سے انہوں نے تھوڑے سے اعلان تو نہیں کیا, لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اس پالیسی کو دوبارہ دیکھیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید بلیک واٹر جو ہے وہاں پر رہے گی, اور بلیک واٹر کا وہاں رہنا کس طریقے سے بلیک واٹر, کیونکہ اگر بلیک واٹر افغانستان میں رہے گی تو افغانستان میں حالات درست نہیں ہوں گے. تو اب یہ آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا, میں تقریباً 2 ہفتے بعد جو ہے یہ پوزیشن مزید کلیئر ہوگی کہ کس طریقے سے بائیڈن کی جو انتظامیہ ہے وہ کیسے اس معاملے کو لے کے چلتی ہے. تو یہ ساری صورتحال تھی. دیکھیں اس کے حوالے سے اب کیونکہ ایران کے حوالے سے بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ایران کا بھی تھوڑا سا معاملہ ہے کہ ایران کے اوپر جو کہتے تھے بائیڈن پہلے کہ ہم آتے اس منصوبے کو بحال کریں گے, لیکن جو ان کے وزیر ابھی خارجہ ہیں نئے جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ نہیں ہم تھوڑا سا اس کو دیکھیں گے اور کچھ رد و بدل کرانا چاہتے ہیں. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں رد و بدل یہ ہے کہ وہ ایران کے میزائل پروگرام کے اوپر تھوڑا سا ان کی آبزرویشن ہے, وہ چاہتے ہیں کہ ایران کے میزائل پروگرام کو کنٹرول کیا جائے, لیکن ایران اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں. اچھا دوسری طرف بھارت پہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں دباؤ آئے گا کہ بھوٹان کے راستے, ابھی آج ہمارے پاس یہ خبر ملی ہے کہ بھوٹان کے راستے جو ہے بھارت کی فوج نے چین کی فوج نے بھارت کی جانب پیش قدمی کی ہے, اور تقریباً وہ 20 یا 20-25 کلومیٹر وہ داخل بھی ہو چکا ہے. تو یہ ایک صورتحال ہے. بھارت جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ اس وقت چاروں طرف سے پھنس چکا ہے. ایک طرف چین کے ساتھ اس کی مخاصمت چل رہی ہے, اور پاکستان کے ساتھ تو ویسے ہی آپ کو پتا ہے کہ ازلی تنازع ہے, اور بائیڈن انتظامیہ نے اب آ کے مجھے لگتا ہے کہ کشمیر کے حوالے سے ان کو ضرور شٹ اپ کا ملے گی, اور جو کچھ انہوں نے کشمیر میں کیا ہے اور یہ کرتے رہے ہیں اس حوالے سے ان کو ایک بھارت پہ دباؤ آ سکتا ہے. اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر آپ سے مزید کچھ چیزوں پہ ڈسکس ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.